اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یا ان سے آمنو ایمان لاؤ کما جس طرح آمنا ایمان لائے الناسو لوگ قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمنا ایمان لائے سفہاء بے وقوف الا سن لو خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی سفہاء بے وقوف ہیں ولیکن لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 13 میں منافقین کا ہی تذکرہ ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو جیسے لوگوں نے تصدیق کی، تو اس آیت میں الناس سے مراد سچے مومن ہیں اور اس میں مہاجرین اور انصار سب شامل، یعنی ایسے صحابہ کرام جو دل اور زبان سے ایمان لے آئے تھے۔ تو جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ اس طرح کا ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو یہ جواب کیا دیتے تھے کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ تو منافقین اہل ایمان کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ اہل ایمان جو صحابہ کرام تھے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور یہ زندگی تو عارضی ہے، تو اس لیے وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ اور منافقین جو تھے ان کی وفاداریاں دنیا کے فائدوں کے ساتھ ہوتی تھیں اور دین کے ساتھ ایک ظاہری سا تعلق قائم کر لیتے تھے اور اس کو ہی وہ اپنی عقل مندی سمجھتے تھے، اسی لیے اہل ایمان کو بے وقوف کہتے تھے کہ خواہ مخواہ سچائی کی خاطر اپنے آپ کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں تو اپنے نفع کی کوئی فکر ہی نہیں، نہ نقصان کی، نہ خطرات کا کوئی خیال ہے، جان مال اور اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں، یہ گھر بار کو چھوڑ کر آ گئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، ان کو تو اپنے بال بچوں کا بھی خیال نہیں جو کفار مکہ کے رحم و کرم پر ہیں، اور یہ کہ سرداران قریش جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اور یہ کہ ٹھیک ہے اسلام دین حق ہے لیکن بہرحال اپنے اور اہل عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یعنی ان منافقین کے نزدیک دین اسلام کی خاطر جان اور مال قربان کر دینا بے وقوفی اور حماقت تھی، اور آج کل کے منافق بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم بھی ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں، کہ جب ان اہل ایمان کو کوئی بلاوا آتا ہے فوراً لبیک کہتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایک تم نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ تمہاری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جان بھی بچ جائے اور مال بھی۔ تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ وہ خود بے وقوف اور احمق ہیں، کیونکہ صحابہ کرام جیسا ایمان تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں بلکہ عقل مندی اور سعادت ہے، اور صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بھی ہیں،
تو اب ایمان انہی کا قابل قبول ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کے ایمان کی کیسے قدر کی۔ دیکھیں ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ کہ اللہ کی باتوں پہ، کلام اللہ پہ یقین کر لینا، جو کہ صحابہ کرام نے کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کر لینا۔ تو یہ یقین اور یہ ایمان جو تھا وہ صحابہ کرام کو نصیب ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے جان مال سب کچھ وہ دین اسلام پہ لٹا دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایمان ہی تھا۔ تو دوسروں کو بیوقوف کہنے والے منافق در حقیقت خود ہی بیوقوف تھے، لیکن انہیں خود علم نہیں تھا اپنی بیوقوفی کا۔ تو اس آیت کو پڑھ کے ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا دین اسلام کی خاطر دنیاوی فائدوں کو قربان کرتے ہیں، ہماری وفاداریاں اور ہماری مصلحتیں دنیا کے ساتھ ہیں، یا صحابہ کرام کی طرح ہم اپنی جان اور اپنے مال، اپنا وقت، سب کچھ دین اسلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر آیت کو پڑھ کے انشاءاللہ اپنا اپنا جائزہ ضرور لینا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کا ایک نقشہ کھینچ دیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ جان لیا تھا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت ہی کی کامیابی ہے، اسی لیے انہوں نے دنیاوی مفادات کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا ساتھ دیا، اور اسی لیے منافقین نے انہیں بے وقوف کہا، حالانکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی اعلیٰ ترین مقصد کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔